اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 10واں پروگرام ہے عشق اور محبت کے عنوان پر۔ یاد رہے کہ ایک وہابی قاری صہیب احمد میر محمدی نے یہ کہا ہے کہ عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے۔ اب اس موضوع پر 9 پروگرام آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس 10ویں پروگرام میں اللہ کے فضل سے آگے بڑھتے ہیں اور قاری صہیب صاحب کے اس 3 منٹ اور 6 سیکنڈ کے جو ویڈیو کلپ کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں تو آپ کو پہلے ہی بتا دی گئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی عشق قرآن میں نہیں ہے، یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے 1,44,000 صحابہ کا ذکر کیا۔ اب اس پہ بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کنفرم 1,44,000 پورے ایگزیکٹ تعداد انہوں نے کہاں سے لی۔ چلیں خیر یہ اتنا اہم بات نہیں ہے اور آگے بڑھتے ہیں۔ پھر یہ کہ ماں بہن کے لیے یہ لفظ عشق کا استعمال نہیں ہوتا، اس کا جواب آپ کو پچھلے پروگراموں میں دیا جا چکا ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں جو کہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو اور ہمارے بچوں کو سمجھ بھی آئیں گی، ان کو عشق کا اور محبت کا فرق اور ان کی مطابقت بھی نظر آئے گی، اور کہ محبت اگر قرآن میں اللہ کے لیے ہے تو محبت قرآن میں زنا و گناہ کے لیے بھی ہے، عورتوں اور بیٹوں کے لیے بھی ہے، گھوڑے اور مال، سونے چاندی دولت کے ڈھیر، فصلوں وغیرہ کے لیے بھی ہے، چپائیوں کے لیے بھی ہے، کھیتی کے لیے بھی ہے۔ تو یہ ساری وضاحتیں آپ سن چکے ہیں۔ اب جو اگلا اہم حصہ ہے وہ آپ سنیں کہ اس میں قاری صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ اس طرح انہوں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بالکل یہ قرآن پاک کی آیت ہے ہمارے سر ماتھے پر۔ پھر انہوں نے کہا سرتاج رسول ہیں، یعنی کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے قاری صہیب صاحب نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ اب جناب قاری صہیب صاحب، اب آپ سے یہ میرا خطاب ہے کہ اس ویڈیو کلپ میں آپ نے حضور کو سرتاج رسول مانا علیہ السلام و صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس جیسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، الحمدللہ یہ بھی سچ ہے، یہ دونوں باتیں سچ ہیں۔ لیکن آپ ہی کا پچھلا 100 سالہ جو دور تبلیغ ہے جس میں آپ نے وہابی مذہب کی، وہابی فرقے کی، وہابی عقائد و نظریات کی دنیا بھر میں سعودی ریالوں اور کویتی دیناروں اور جناب ان کرنسیوں کے زور پر آپ نے دنیا بھر میں جو وہابی مذہب کی تبلیغ کی ہے۔ پاکستان میں آپ نے فیصل مسجد بنائی ہے اور وہاں جو لائبریری اور یونیورسٹی ہے اس میں ساری دنیا جانتی ہے کہ محض وہابی مذہب ہی پڑھایا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سعودیہ عرب میں پچھلے 100 سال میں محض وہابی مذہب ہی پڑھایا جا رہا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ عیسائیوں سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی یہی بتائیں گے۔ اچھا جی، اب آپ کا بیان یہ ہے کہ سرتاج رسول حضور ہیں اور اس جیسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 100 سال جو آپ نے یہ تبلیغ کی معاذ اللہ کہ جی وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، انا بشر مثلکم کے نام پہ آپ نے جو 100 سال تبلیغ کی، پھر آپ یہ اقرار کریں کہ وہ 100 سالہ تبلیغ آپ کی غلط تھی، وہ آپ نے مس انٹرپریٹیشن قوم میں پھیلائی، غلط تعویلات آپ نے قوم میں پھیلائی۔ کیونکہ اگر آپ کا پچھلا 100 سالہ دور اور آپ کی 100 سالہ تبلیغ کو مانا جائے تو پھر آپ کا یہ سرتاج رسول اور اس جیسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، تو پھر اس کو آپ کے 100 سالہ تبلیغ سے متصادم شمار کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کے اس 3 منٹ 6 سیکنڈ کے کلپ کو سچا مانا جائے تو پھر آپ کی پچھلی 100 سالہ تبلیغ کو جھوٹا مانا جائے گا۔ تو اب ان دونوں میں سے ہم مسلمان اہل سنت و جماعت کس طرف رجوع کریں، کس طرف دیکھیں، کس رستے پہ چلیں؟ آپ کے پچھلے 100 سالہ تبلیغ کو دیکھیں یا آپ کے اس 3 منٹ اور 6 سیکنڈ کو کلپ کو موازنے میں دیکھیں؟
تو اس 100 سالہ تبلیغ اور 3 منٹ 6 سیکنڈ کے کلپ کی تبلیغ، ان دونوں کا موازنہ اب آپ نے خود بیان کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی پچھلی 100 سالہ بات کو مانا جائے یا 3 منٹ 6 سیکنڈ کو مانا جائے۔ پھر اور آگے آپ نے فرمایا کہ آپ نے دعا مانگی، قاری صہیب صاحب نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اب یہ دعا بہت اچھی ہے، ہم اہل سنت و جماعت اس پہ آمین کہتے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے آپ کے تجزیے کی، کیونکہ آپ لفظوں پہ اور ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ٹپیکلی ایک لفظ عشق کو پکڑا، تو اس کے جواب میں ہمیں یہ سارے الفاظ اور پیراگراف اور پروگرام اور یہ بار بار کی ریکارڈنگز کرنا پڑ رہی ہیں تاکہ اس وسوسے کی دھند کو صاف کر دیا جائے۔ تو آپ نے کہا، آپ نے دعا مانگی کہ جنت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو۔ اب پچھلے 100 سال آپ نے، آپ کے وہابی مذہب نے، آپ کے وہابی مقرر اور علماء نے اور آپ کے وہابی تقریر کرنے والوں نے، علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، حضور بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے، شفاعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کوئی کسی کے کہنے پہ جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے جو جس کو جنت میں لے جائے۔ اچھا، یہ آپ کی پچھلی 100 سالہ تبلیغ ہے۔ اب اگر آپ کی پچھلی 100 سالہ تبلیغ کو مانا جائے تو پھر آپ کی اس دعا کی حقیقت کیا ہے کہ جنت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو؟ یہ 3 منٹ 6 سیکنڈ کا کلپ سچا مانا جائے یا پچھلی 100 سالہ آپ کی تبلیغ کو مانا جائے؟ اب بات اس کو یوں دیکھیں، اس زاویے سے دیکھیں کہ جب دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان ہونا ہے، اور جب اس امتحان گاہ سے گزر کے بندہ بذریعہ شفاعت یا بغیر شفاعت، دونوں صورتوں میں کسی بھی صورت میں وہ جنت میں چلا گیا، تو اب اس کو منزل تو مل گئی، جنت میں تو وہ پہنچ گیا، امتحان گاہ سے وہ نکلا اور منزل مقصود پہ وہ پہنچ گیا۔ تو جب وہ منزل مقصود پہ پہنچ گیا اور جنت اس کو دی بھی اللہ نے، تو پھر آپ کسی غیر اللہ کی رفاقت جنت میں کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ کی 100 سالہ تبلیغ اور یہ 3 منٹ کے کلپ کے اندر کی جانے والی دعا، کیا یہ دونوں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں؟ حقیر کو تو متصادم معلوم ہوتی ہیں۔ اب یہ تصادم ہے یا مطابقت ہے؟ یہ تطبیق ہے یا نہیں ہے؟ یہ اب آپ نے بیان کرنا، یا آپ کے کہنے پہ ہم آپ کے پچھلی 100 سالہ تبلیغ کو سچا مانیں گے، یا چلے پھر آپ کے اس 3 منٹ اور 6 سیکنڈ کے کلپ کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ سننے والوں کو، مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ بات کس زاویے میں ہو رہی ہے اور بات کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لفظ عشق سے بات شروع ہوئی ہے اور اب آپ لفظ رفاقت پہ آ گئے ہیں، اور وہ بھی جنت کے اندر رفاقت۔ تو جب اللہ آپ کو جنت میں لے آیا تو پھر آپ رفاقت کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ آپ تو خالص توحید کے دعوے دار ہیں۔ کیا رفاقت میں شرک آپ کو نظر نہیں آتا؟ چلیں، بہرحال یہ ایک اچھی دعا تھی، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو، ہم اہل سنت و جماعت اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ ہی کے اسی 3 منٹ 6 سیکنڈ کے کلپ میں آپ نے یہ بھی دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا کر، اے اللہ اپنے دیدار کا مستحق بنا، یا شاید آپ کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اپنا محبوب بنا کر اللہ اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار طلب کیا بصورت دعا۔ اب جناب آپ اپنی پچھلی 100 سالہ تبلیغ کو پھر سے دیکھیں۔ جب بھی اہل سنت و جماعت رجب المرجب شریف میں، ماہ رجب میں، واقعہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف اور شان بیان کرتے ہیں، تو اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن سے، حدیث کی روشنی میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا،
آسمانوں کی بھی سیر فرمائی، جنت کی بھی سیر فرمائی، اور پھر بہت سے واقعات ہیں۔ اسی واقعے میں وہاں اوپر کی منزلوں ہی میں کہیں جا کے تو نماز فرض ہوئی تھی، تو نمازی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نماز کہاں فرض ہوئی تھی، اس زمین پہ فرض نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ سفر معراج خواب تھا، تو پھر کیا یہ ساری نمازیں خواب کی تقلید میں ہیں؟ چلیں بات بدل جائے گی، موضوع بدل جائے گا۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت و جماعت شروع سے یہ کہتے رہے ہیں، قرآن سے حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار پایا، کیونکہ آپ سرکار نے جنت کی سیر فرمائی، آسمانوں کی سیر فرمائی، اور وہیں کہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں جبریل بھی نہ جا سکے، تو وہیں کہیں ایسی شانوں میں، ایسی بلندیوں میں، ایسی رفعتوں میں نماز کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ تو نمازی کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار پایا۔ تو آپ جو پچھلے 100 سال حضور کے اس شان پر اعتراض کرتے رہے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، ہمیشہ آپ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 کا حوالہ دیتے رہے ہیں، لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ تو جناب قاری صاحب، آپ پچھلے 100 سال سورۃ الانعام، انعام عربی میں جانور کو کہتے ہیں، یہ بھی پچھلے پروگرام میں ذکر ہو چکا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، اور اس آیت کا بہانہ بنا کر کے آپ حضور کی شان کا انکار کرتے ہیں۔ کبھی آپ سفر معراج کو خواب کہتے ہیں، حالانکہ خواب کا لفظ رؤیا یہ حضور کے لیے سورہ فتح کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا۔ رؤیا، خواب کا لفظ سیدنا یوسف علیہ السلام اور دیگر واقعات میں بھی بیان کیا گیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں جہاں واقعہ اسراء والمعراج کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ یہی لفظ رؤیا یعنی خواب ارشاد فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد جسم کے ساتھ ہے، خواب نہیں ہوتا، خواب کے لیے لفظ رؤیا ہے۔ تو آپ ایک اردو زبان کا لفظ عشق پکڑ کے عربی زبان کے قرآن میں اگر ڈھونڈتے ہیں تو قرآن ہی کے اندر لفظ رؤیا بھی موجود ہے، قرآن کے اندر لفظ عبد بھی موجود ہے۔ تو پھر پچھلے 100 سال آپ قوم کو یہ وسوسہ کیوں دیتے رہے کہ معراج تو خواب ہے؟ تو پھر کیا آپ قرآن پاک کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اور قرآن پاک میں لفظ رؤیا، ان کا مقابلہ اور موازنہ کر کے اپنی تقریر کی وضاحت بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کی 100 سالہ تبلیغ کو سچ مانا جائے، یا آپ کی اس دعا پہ آمین کہا جائے جس میں آپ کہتے ہیں اے اللہ اپنا محبوب بنا کر اللہ اپنے دیدار کا مستحق بنائے؟ تو آپ خود ایک مسلمان ہو کہ اللہ کا دیدار پانے کی دعا کرتے ہیں، اور یہ شان جنت میں جا کے ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس پہ آپ نے 100 سال اعتراض کیوں کیا؟ اب کیا آپ کی پچھلی 100 سالہ تبلیغ کو سچ مانا جائے، یا اس 3 منٹ اور 6 سیکنڈ کے کلپ کو سچا مانا جائے؟ یہ نقطہ بھی اب آپ کے ذمہ ہے۔ تو سننے والوں کو اب یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ کس طرح یہ لوگ لفظوں سے اور ان کی غلط تشریح و تعویلات سے امت میں وسوسے کھڑے کر رہے ہیں۔ اور قاری صاحب، عشق کے اوپر آپ کا اعتراض انتہائی خطرناک وسوسہ ہے، اور اس حقیر کی اتنی زیادہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں گزارش کی جائے کہ آپ اپنے اس بیان سے رجوع کریں، کیونکہ یہ درست بیان نہیں ہے۔ آپ محبت کے حوالے سے ہی دیکھ لیں کہ محبت تو زنا کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ محب رسول ہیں، تو پھر ان بیانات کی مطابقت ہوگی یا متصادم شمار کیا جائے گا؟ تو اب یہ متصادم ہیں یا مطابق ہیں، یہ اب آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ ہم نے آپ کو بار بار گزارشات پیش کر دی ہیں۔ اب یہ چند گزارشات تھیں ان 10 پروگراموں میں
آپ کی طرف، یعنی یہ گزارشات تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی قاری صہیب صاحب۔ اب ایک اگلی بات ایسی ہے جو اس حقیر کی طرف سے آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کے حوالے سے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اے سننے والوں دوستو، اے سننے والے دوستو، اے سننے والے مسلمانوں، میرے دوستو، میرے بچوں، اب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میں سے جس کو بھی فتنہ دجال کے حوالے سے قرآن پاک سے دلچسپی ہے، حدیث پاک سے دلچسپی ہے، اور آپ دجال اور یاجوج ماجوج کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ کا نشان موبائل پہ بھی ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ بھی ہے، سعودیہ عرب کے فوجیوں پولیس والوں کی وردی پہ بازو پہ بھی ایک آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے، سانپ کا نشان دوائیوں پہ آپ کو اکثر بنا ہوا نظر آئے گا، گندم کا نشان اقوام متحدہ کے مونوگرام پہ بنا ہوا نظر آئے گا۔ اس طرح مختلف نشانیاں ہیں جو یاجوج ماجوج اور دجال کے حوالے سے معروف ہیں، اور خصوصاً اہل علم جن کو فتنہ دجال کے موضوع سے دلچسپی ہے اور وہ اس پہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، وہ سب اہل علم یہ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اور دجال کے کچھ نشانات ہیں، جن میں سے خاص ترین نشان ایک آنکھ ہے جو بصورت کیمرہ اس وقت پوری دنیا پہ چھا گیا، ہر گھر میں اب یہ نشان گھس گیا۔ تو یہ فتنہ دجال اور یاجوج ماجوج کی حتمی سٹیج ہے۔ حقیر اپنے ایک پروگرام میں یہ بھی وضاحت بیان کر چکا ہے کہ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر اس بات کا قرآنی اور الہامی ثبوت ہے کہ 9/11 ہی وہ واقعہ ہے جو دجال کی سیج سجانے کے لیے یاجوج ماجوج کی حتمی یہ مرحلے کی صورت ہے۔ یعنی اگلے کچھ ہی وقت میں، کچھ ہی یعنی سالوں میں دجال اب آنے ہی والا ہے، ظاہر ہونے ہی والا ہے۔ تو دجال اور دجالی گروہ 9 کے لفظ کو دیکھیں کس طرح اچھالتا ہے، 9/11۔ اور یہ حقیر کا ماننا ہے کہ قاری صہیب صاحب کا مکمل ویڈیو کلپ ہو سکتا ہے بہت لمبا ہو، لیکن جو حقیر تک پہنچا اور جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے وہ 3 منٹ اور 6 سیکنڈ کا ہے۔ اب یہ اتفاق ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ اتفاق ہے کہ 3 منٹ اور 6 سیکنڈ، 3 اور 6 کا نمبر ملائیں تو 9 بنتا ہے۔ اب 9 والوں کی دوستی نریندرا مودی سے کتنی ہے اور امریکہ سے کتنی ہے اور برطانیہ سے کتنی ہے، اس کے لیے مجھے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا کھول کے دیکھ لیں کہ سعودیہ والے امریکہ کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں، ہندو کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں، اور مقابلتاً فلسطینی مسلمانوں کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ جی چاول بیچتے ہیں، روٹی بیچتے ہیں، آٹا بیچتے ہیں، دوائیاں بیچتے ہیں، کمبل بیچتے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں جی، تو اس کی وضاحت بھی آپ سن لیں۔ وضاحت یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے مکان میں رہ رہا ہو اور کوئی غنڈہ آئے اور اس کو اس کے گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دے اور اس کے بچوں کو قتل بھی کرے اور اس کی عورتوں کے ساتھ بھی قتل و غارت اور زنا اور زیادتی کے واقعات کرے اور ساری فیملی کو ٹھڈے مار کے باہر دھکیل دے، ایک خالی پلاٹ میں پھینک دے، ٹھیک ہے، اور خود گھر پہ قبضہ کر لے، تو اب ظالم اور قابض کون ہوگا؟ جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو قابض ہے، اور مظلوم کون شمار ہوگا؟ وہ جو باہر خالی پلاٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ گھر اس وقت یروشلم ہے اور خالی پلاٹ اس وقت غزہ اور باقی علاقے ہیں، خصوصاً غزہ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، اور اس جیل کو بنایا کس نے ہے؟ اسرائیل نے۔ اب اس جیل کے اندر جو بیٹھے ہوئے مظلوم ہیں، اب اس خالی پلاٹ کی آپ مثال سنیں کہ وہ غنڈے نے گھر پہ قبضہ کر لیا اور اہل خانہ باہر خالی پلاٹ میں بیٹھ گئے۔ اب محلے کا جناب ایک داڑھی والا، ایک نمازی، ایک کوئی نیک آدمی اٹھے اور جا کے اس پلاٹ والے کو روٹی بھی دے اور چاول بھی دے اور دوائیاں بھی دے اور کمبل بھی دے، اور اس کو یہ کہے کہ تو یہیں بیٹھا رہ، بس تو یہیں بیٹھا رہ، اور بیان یہ دیتے ہیں کہ جی ہم جی 2 ریاستی منصوبہ مان لیتے ہیں کہ جی جو قابض مکان میں گھس گیا وہ مکان پہ بیٹھا رہے اور یہ غزہ والے غزہ میں بیٹھے رہے۔ 2 ریاستی فارمولے کو تسلیم کرنا کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے جناب قاری صاحب؟ کیا سننے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے؟
کہ دو ریاستی فارمولے کو تسلیم کرنا کیا فلسطین کے ساتھ ظلم نہیں ہے اور اسرائیل کی حمایت نہیں ہے؟ جب آپ دو ریاستی فارمولے کو تسلیم کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور مدد کی بات سن لیں کہ جب آپ نے ایک نیک آدمی نے پلاٹ والے کو جا کے روٹی کھلائی، کمبل دیا، دوائی دی، اور پلاٹ والے کو آپ نے 1 سال بھی دی دوائی، دوسرے سال بھی دی، اور پھر آپ 20 سال بھی دوائیاں دیتے رہیں، تو اس کو یہ کہتے رہیں کہ بس تو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہے، تو کیا یہ اس مظلوم کی مدد ہے یا یہ ظالم کی مدد ہے؟ اب یہ سوال بھی آپ کے کھاتے میں، کیونکہ آپ لفظوں سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دو ریاستی فارمولے کو پچھلے 40-50 سالوں سے تسلیم کر رکھا ہے۔ تو دو ریاستی فارمولے کو تسلیم کرنے کا مطلب سننے والوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ دو ریاستی فارمولے کی بات چاہے عمران کرے، چاہے شاہ محمود قریشی کرے، چاہے محمد بن سلمان کرے، چاہے سعودیہ کا وہ پرنس فیصل کرے، ٹھیک ہے، دو ریاستی فارمولہ تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ پلاٹ والا پلاٹ میں بیٹھا رہے اور مکان پہ قابض مکان پہ قبضہ کیے بیٹھا رہے۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا آپ لفظوں سے کھیل نہیں رہے؟ اسی طرح آپ لفظ عشق سے کھیل رہے ہیں، وہ جو اردو زبان کا لفظ ہے، اور تلاش آپ اس کو عربی زبان والے قرآن میں کر رہے ہیں۔ تو اب سننے والوں پہ پھر آپ سے مخاطب ہوں کہ ایک آنکھ کا نشان، سانپ کا نشان، گندم کا نشان وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف نشانات ہیں جو دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں، اور اہل علم ان نشانات سے بڑی پوری طرح واقف ہیں، بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ اب آپ سننے والوں، آپ نے قاری سہیب احمد میر محمدی کے اسی 3 منٹ اور 6 سیکنڈ کلپ کو جب بھی آپ نے دیکھا تو غور سے دیکھیے گا کہ جس وقت وہ یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی یہ قرآن کا لفظ، عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لمحے وہ اس طرح نشان بناتے ہیں۔ اب آپ نے میری انگلیوں پہ اور میرے انگوٹھے پہ غور سے دیکھنا ہے۔ یہ جو چھنگلیا ہے جسے پنجابی میں چیچی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یوں بنائی، اور پھر شہادت کی انگلی انہوں نے یوں کھڑی کی، اور 2 انگلیاں انہوں نے فولڈ ہی رکھی، اور انگوٹھے کو انہوں نے 2 انگلیوں کے اوپر رکھا۔ اب یہ ایسا نشان ہے جو اہل علم حضرات، دجالی اور یاجوج ماجوج کے نشانوں سے جو لوگ واقف ہیں، وہ اس نشان کو جانتے ہیں کہ یہ ایک چھنگلیا چیچی اور ایک شہادت کی انگلی، پہلی انگلی، اور بیچ والی 2 انگلیوں کو فولڈ کر کے اس پہ انگوٹھا رکھا جانا، یہ کن کا نشان ہے؟ یہ اہل علم جانتے ہیں۔ تو میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، سب مسلمانوں سے، سب نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ قاری سہیب احمد میر محمدی کے بنائے ہوئے ہاتھ کے اس نشان کو آپ نے انتہائی غور سے دیکھنا ہے، اور پھر انٹرنیشنل آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے اسرائیل اور کیا یورپی یونین اور برطانیہ اور امریکہ کے کہاں کہاں بڑے بڑے عہدیدار پچھلے 50 سالوں میں یہ نشان بناتے رہے ہیں۔ اور مزید یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپر مین اور یہ سپائڈر مین جیسے کارٹون پچھلے لمبے عرصے سے نوجوان بچوں کے یا چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں کیوں منتقل کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ دجال کا غلغلہ برپا ہونے والا ہے، اور دنیا بھر کی نوجوان نسل کو یہ تاثر ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ کوئی سپر ہیرو آنے والا ہے۔ وہ سپر مین بھی ہو سکتا ہے، وہ سپائڈر مین بھی ہو سکتا ہے، وہ یا اس سے ملتا جلتا کچھ وہ ان کی یعنی زبان میں مسیح ہو سکتا ہے، جو کہ ہماری زبان میں المسیح الدجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور وہ حتیٰ کہ مردے بھی زندہ کرے گا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور حتیٰ کہ وہ بارشوں پہ، خوراک پہ اور شفا پہ، بہت سے معاملات پہ اس کا اختیار ہوگا، اور یہ بھی اللہ کی صفات ہے، اور وہ مخلوقات سے اپنے خدا ہونے کو منوائے گا۔ ایک ایسا بھی حدیث پاک سے مفہوم ملتا ہے۔ تو اب آپ نے اس چیچی اور شہادت کی انگلی اور 2 انگلیوں کو فولڈ کر کے اس پہ انگوٹھے کا نشان اگر آپ نے بہت جلدی دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سپائڈر مین کا کارٹون کھولیں، یا سپائڈر مین کی کوئی انگریزی فلم لگا کے دیکھ لیں۔ وہ جب جالا پھینکتا ہے تو وہ آپ کو اسی طرح ایسے جالا پھینکتا ہوا نظر آئے گا، نشان اس کا بھی یہی ہے۔ اور یہ کارٹون کس کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ زائونسٹ کے بنے ہوئے ہیں۔
اور یہ نشان قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب کے لیے، ان کی ذات کے لیے اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک انتہائی غور والا لمحہ فکریہ ہے، انتہائی غور والا لمحہ فکریہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور وضاحت بھی سن لیں کہ وہ وہابی جو 100 سال حضور کی ذات پر انکار کرتے رہے کہ وہ انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا، اور خود وہ اللہ کے دیکھنے کی دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی وضاحت آپ اس حقیر کی طرف سے سن لیں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار، یہی آیت ہمیں اللہ کے فضل سے فتنہ دجال کے زمانے میں مدد دے گی۔ کس صورت میں؟ کہ جب وہ جھوٹا مسیحا المسیح الدجال، وہ کذاب، جب وہ اپنے خدائی دعوے کا اظہار کرے گا اور وہ کسی کو قتل کرے گا، مارے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا، تو یہی آیت لا تدرکہ الابصار اس وقت ہمیں مدد دے گی کہ یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں روئے زمین پہ نظر آ رہی ہے، لہذا یہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ لا تدرکہ الابصار ہمارے لیے ہے، امتیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ نبی کریم کی شانیں تو وہ ہیں۔ تو میرے دوستو دھیان کرو، دین سیکھنا ہے تو یہ یاد رکھو کہ دین، ایمان، دل، عشق، محبت یہ انہی سے ملیں گے جو اپنی ہر تقریر میں، اپنی ہر بات میں، اپنی ہر کتاب میں، اپنی ہر محفل و مجلس میں صالحین کی شانیں اور تعریفیں بیان کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب قاری صاحب آپ کیونکہ ایک ایک لفظ سے کھیلنے پہ آئے ہوئے ہیں، تو اب آپ کے لیے آخری سوال یہ ہے اس پروگرام کے حوالے سے کہ درود پاک نماز کا حصہ ہے؟ بالیقین ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور پھر باقی بھی آگے درود کی وہ یعنی الفاظ و آیات ہیں، تو یعنی درود ابراہیمی ہم لوگ نماز میں سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان نماز کے اندر جب درود پڑھیں تو کیا یہ عبادت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بالیقین ہر مسلمان یہ جواب دے گا کہ ہاں جی درود ایک عبادت ہے۔ حقیر بھی مانتا ہے، نماز بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اب اس آیت درود کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نجدی توحید کہاں فٹ بیٹھتی ہے کہ اللہ درود بھیجنے والا ہے اور جس پہ درود بھیجا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں؟ تو کہاں گئی آپ کی توحید؟ آپ تو کہتے ہیں کہ درود عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے کیونکہ وہ خود معبود ہے، لا الہ الہ، وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اگر وہ خود معبود ہے تو پھر وہ یہ کیوں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی؟ تو اب درود کے حوالے سے اگر آپ عبادت کی وضاحت بیان فرما سکیں تو مسلمان امت کا بھلا ہوگا، وگرنہ مسلمان امت سے گزارش ہے کہ اس حقیر کے دوسرے پروگراموں کو سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو عبادت کا مفہوم
اللہ کے فضل سے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ یہ وہ مفہوم ہے جو آپ کو نجدیوں کے ہاں سے نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ چیلنج ہے، یہ قاری صاحب چیلنج ہے۔ آپ اگر درود کو عبادت کہتے ہیں اور درود نماز کا حصہ ہے تو آپ اپنی 100 سالہ تبلیغ کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ اپنی خالص توحید کے دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود بھیجنے والا اللہ اور جس پہ بھیجا جائے علی النبی، وہ تو نبی ہیں، وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو آپ کی خالص توحید کہاں گئی؟ کیا قرآن و حدیث سے آپ کی خالص توحید کی مطابقت ہے، یا امریکہ اور بھارت سے آپ کی دوستی ہی اصل آپ کا مظہر ہے؟ تو ان سارے سوالوں کو آپ کے ذمہ چھوڑتے ہوئے اب اس پروگرام کو مکمل یوں کرتے ہیں کہ عشق اردو زبان میں مستعمل ہے، اور عشق مجازی ایک اپنی حقیقت ہے، عشق حقیقی کی ایک اپنی حقیقت ہے۔ تو آپ جس طرح بدعت سیاہ کو نہیں سمجھتے، بدعت حسنہ کو نہیں سمجھتے، کل بدعت ضلالہ کے آپ مدعی ہیں، تو اسی طرح پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر درود عبادت ہے تو اللہ درود بھیجے اور نبی پر بھیجے، تو آپ کی عبادت کس کھاتے میں ہے؟ آپ کی توحید کہاں فٹ بیٹھتی ہے؟ آپ کی پچھلی 100 سالہ تبلیغ کس زمرے میں شمار ہوگی اگر آپ اس درود کی وضاحت عبادت کے حوالے سے نہ کر سکیں تو؟ اور انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی، اللہ نے اگر موقع دیا، اللہ نے توفیق بخشی، تو اللہ ہی کی مدد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود کی حقیقت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔